قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت اور داغ کی اور رات کی جب جانے لگے، یقیناً اس میں صاحب عقل کے لیے قسم ہے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ ستونوں والے ارم کے ساتھ، جس کی نظیر کسی ملک میں نہیں بنائی گئی، اور قوم سمود کے ساتھ جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراشی تھی، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ ان لوگوں نے ملکوں میں سرکشی کی اور ان میں کثرت سے فساد پھیلایا۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب طاق میں ہے، مگر جب انسان کو اس کا رب آزما لیتا ہے، پھر اسے عزت دیتا ہے اور اسے نعمتیں عطا فرماتا ہے، تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت بخشی ہے، اور جب اسے آزما لیتا ہے اور اس پر روزی تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے میری توہین کی ہے۔ ہرگز نہیں، بلکہ تم خود یتیم کی عزت نہیں کرتے اور نہ ہی مسکین کو کھلانے کی ترغیب دیتے ہو، اور میراث کا مال سمیٹ کر کھاتے ہو، اور مال کے ساتھ جی بھر کر محبت کرتے ہو۔ ہرگز نہیں، جب زمین کوٹ کوٹ کر ہموار کی جائے گی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کا حکم اور فرشتے صف در صف حاضر ہوں گے، اور جس دن جہنم حاضر کی جائے گی اس دن انسان متوجہ ہوگا، لیکن اب متوجہ ہونے کا کیا فائدہ ہوگا؟ کہے گا کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے آگے کچھ بھیجا ہوتا۔ بس اس دن اللہ کے عذاب کی طرح عذاب دینے والا کوئی نہ ہوگا، اور اللہ کی طرح جکڑنے والا کوئی نہ ہوگا۔ اے نفس مطمئنہ، اپنے رب کی طرف پلٹ آ، اس حال میں کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی ہو۔ پھر میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔